ایک واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، مدینہ منورہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے، ارادہ ہوا کہ ہم صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ جائے اور عمرہ کر کے آئے۔ چنانچہ احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے راستے میں احرام کی جگہ ہے، میقات ہے، وہاں سے عمرے کا احرام باندھا، عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آنا چاہا۔ قریش کو پتہ چلا کہ صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یوں کہہ دیا کہ ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو کفار مکہ اور قریش مکہ نے یوں کہا ہم آپ کو مکہ میں اور عمرہ کرنے کے لیے داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ ارادہ صرف عمرے کا تھا۔ مشہور کیا کیا ان کفار مکہ نے اور قریش مکہ نے آس پاس کے قبائل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آس پاس کے جو قبیلے والے تھے وہ بھی ساتھ دینے لگے کہ بیت اللہ کی بے حرمتی ہے تو ہو نہیں سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، تو آپ نے جو مدینہ سے مکہ مکرمہ آنے کے لیے جو راستہ ہے، جہاں جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں، مسجد تنعیم مسجد عائشہ سے ہو کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، چاہے جدہ سے آؤ چاہے مدینہ منورہ سے آؤ، درمیان میں مسجد جو ہے عائشہ پڑتی ہے، وہ ایک عام راستہ ہے، جانے کے لیے بھی عام طور پر گاڑی والے وہی راستہ استعمال کرتے ہیں اور مدینہ سے آتے وقت بھی وہی راستہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بدل دیا کہ ہم اس راستے سے مکہ میں نہیں داخل ہوں گے۔ پھر کہاں سے داخل ہوں گے؟ حدیبیہ سے ایک راستہ پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہم حدیبیہ والے راستے سے مکہ میں داخل ہوں گے، چنانچہ راستہ بدل کر حدیبیہ والے راستے سے مکہ میں داخل ہونا چاہا۔ کفار مکہ کو قریش کو پتہ چلا، جب حدیبیہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا مکہ مکرمہ میں آنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ تھی وہ بیٹھ گئی، اس کو اٹھا رہے ہیں، وہ اونٹنی اٹھ نہیں رہی ہے، تو کہنا شروع کیا خلعت القصوہ خلعت القصوہ، کہ قصوہ نامی اونٹنی اڑ گئی، یہ تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلعت القصوہ، قصوہ نامی اونٹنی اڑ نہیں گئی ہے، اور قصوہ نامی اونٹنی کو اڑنے کی عادت نہیں ہے، بلکہ اس اونٹنی کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا، یعنی اللہ کے حکم سے بیٹھ گئی۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ والے تو مقابلے کے لیے آئے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کی بے احترامی ہو، حرم میں لڑائی کا کرنا، قتل و قتال یہ سب منع ہے، اگر ہم بھی مقابلے پر آ جائیں گے تو حرم جو ہے اس کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے آمادگی ظاہر کی اور اپنی طرف سے ایک سفیر اور ایلچی بنا کر مکہ کے رہنے والے لوگوں کے پاس، قریش مکہ ان کے سردار تھے، جو ذمہ داران تھے، ان کے پاس یہ پیغام بھیجایا کہ کوئی ایک آدمی جائے اور جا کر جو ہے ان سے یہ کہے کہ ہم مقابلے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو طواف کرنے دیا جائے، صفا مروہ کی صحیح کرنے دی جائے، حلق کرائیں گے اور مکہ چھوڑ کر واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ جس کو سفیر بنا کر بھیجا، قریش مکہ نے ان کی سواری کو ختم کر دیا اور اس جانے والے کو بھی مارنے کے پیچھے پڑ گئے، وہ جان بچا کر واپس آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کس کو بھیجا جائے، چنانچہ کہا یا عمر آپ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا کہ حضرت عمر کو بھیجا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں قریش مکہ نہ وہاں میرے قبائل میرے رشتہ دار ہیں ابھی، اور جو ہے ان کو معلوم ہے کہ میری کیسے ان کے ساتھ دشمنی ہے،
تو اس سے بہتر ہے کہ میرے بجائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی مکہ میں ہیں اور وہ سارے سردارار ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے قبیلے والے، حضرت عثمان کے قبیلے والے مکہ میں اب بھی رہ رہے ہیں، چنانچہ وہ لوگ حضرت عثمان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کر یہ دو پیغام دیے۔ ایک پیغام تو قریش کے ذمہ داران تک یہ پہنچائیے کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو عمرہ کرنے دیا جائے، طواف صفا مروہ کی صحیح کرنے دی جائے اور ہم حلق کرا کر واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ اور دوسرا پیغام جو ضعفائے مسلمین ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں جو اب تک ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں آئے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ان قریب اللہ ہمارے ہاتھوں میں مکہ مکرمہ کو فتح کرے گا، اس لیے آپ نا امید نہ رہیے، انشاءاللہ اسلام فتح ہوگا اور ہم مدینہ منورہ سے آئیں گے اور مکہ کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو پیغام لے کر چلے۔ اب مکہ والوں کو پتہ چلا، قریش مکہ ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے خاندان کا آدمی، ہمارے قبیلے کا آدمی مکہ مکرمہ میں آ رہا ہے، تو ان کے لیے تو یہ عزت کی چیز ہو گئی کہ اتنی بڑی خدمت کے لیے ہمارے قبیلے کے آدمی کا نام لیا گیا، ان کو منتخب کیا گیا۔ چنانچہ وہ لوگ ہتھیار سے لیس ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال میں مکہ سے باہر جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا وہاں آئے حضرت عثمان کو لینے کے لیے، حضرت عثمان کے استقبال کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جا رہے تھے تو دیکھا، بس مجھے جو سنانا ہے اور اتباع سنت پر حضرات صحابہ کے یہاں کتنا اہتمام تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغام لے کر جا رہے ہیں، ایک تو پیغام ضعفائے مسلمین کمزور مسلمانوں کے نام تھا اور دوسرا پیغام قریش کے ذمہ داروں کے نام تھا۔ چنانچہ ان قبیلے والوں نے یوں کہا، آپ تو ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، آپ کی ہم پوری حفاظت کریں گے، آپ مکہ مکرمہ میں جس طریقے سے بھی رہنا چاہے اور جو بھی کرنا چاہے آپ کو پوری اجازت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلے والوں نے امن دے دیا۔ چنانچہ قبیلے والوں نے یوں کہا کہ آپ سرداران قریش کے پاس جائیں گے، آپ کی جو یہ ازار ہے، آپ کی یہ جو لنگی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، اور جو سرداران قریش ہے وہ اپنی ازار اور اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، یہ ان کی یہاں عزت کی چیز ہے۔ ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ سرداران قریش کی یہاں عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ آپ جس طریقے کا لباس پہن کر جا رہے ہیں یہ ان کے یہاں ذلت کی چیز ہے، آپ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا، آپ کو وہ لوگ ذلیل سمجھیں گے کہ صحابہ کی طرف سے آنے والا نمائندہ، صحابہ کی طرف سے آنے والا سفیر، اس کا لباس بھی ٹھکانے کا نہیں ہے، اس کو لباس پہننے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہماری چاہت یہ ہے، قریش جو ان کے قبیلے والے تھے انہوں نے یوں کہا، ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ اپنی ازار اور اپنی لنگی کو ذرا نیچے کر دیجئے تاکہ ان کے یہاں آپ کا مقام اور آپ کی عزت باقی رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار اسی طرح آدھی پنڈلی تک رہا کرتی تھی، میں بھی آپ کی اتباع میں اپنی ازار اور اپنی لنگی کو آدھی پنڈلی تک رکھتا ہوں، چاہے وہ لوگ میری عزت کرے نہ کرے میں اپنی ازار کو نیچی نہیں کر سکتا۔ دیکھو یہ تھے صحابہ جو اتباع سنت کا اتنا اہتمام کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان قبیلے والوں نے کہا، ہے عثمان آپ تو مکہ میں آ گئے ہو، آپ کو ہم نے امن دے دیا ہے، آپ چاہے احرام کی حالت میں ہو، آپ چاہے تو عمرہ کر لو اور عمرہ کر کے فارغ ہو جاؤ۔ اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ کرنے سے روک دیے گئے ہیں،
ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں رشتہ دار یوں کہہ رہے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تو آ گئے، آپ عمرہ کر کے چلے جاؤ تاکہ آپ کا عمرہ ہو جائے گا، آپ کا طواف ہو جائے گا۔ وہاں صحابہ میں مشہور ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عثمان تو کیسے خوش قسمت ہے کہ وہ تو طواف کر رہے ہوں گے، عمرہ کر رہے ہوں گے، ان کو تو عمرہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا ہوگا اور وہ عبادت بھی انہوں نے انجام دے دی ہوگی۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یوں فرمایا کہ چاہے حضرت عثمان کتنے سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، وہ ہمارے بغیر نہ طواف کر سکتے ہیں، وہ ہمارے بغیر نہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے پر کیسا اعتماد تھا۔ حضور وہاں روک دیے جائے، میرے آقا وہاں روک دیے جائے اور اس کے بغیر میں عمرہ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا، جب تک آقا کو طواف نہ کرنے دیا جائے، آقا کو عمرہ نہ کرنے دیا جائے، تب تک میری کیا مجال ہے کہ میں عمرہ کر لوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتے، میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھو بزرگو دوستو، یہ تھا صحابہ کے دلوں میں اتباع سنت اور عشق رسول۔